بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کلید جنت کے پارٹ نمبر 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واضح ہو کہ اول مرشد کامل کا فرض عین ہے کہ طالب اللہ کو مقام خوف و مقام رجا و مقام کشف القبور اور مقام مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دکھلائے۔ بعد ازاں طالب اللہ کو علم معرفت کی تلقین کرے۔ اسی طرح طالب اللہ کو ذکر، فکر، مراقبہ، ورد، وظائف وغیرہ میں ہرگز مشغول نہ کرے، بلکہ تصور اسم اللہ ذات کے علاوہ طالب اللہ کو کسی کام میں نہ لگائے، کیونکہ اسم اللہ ذات کے تفکر سے باطن معمور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مرشد کامل کو چاہیے کہ شروع ہی میں اسم اللہ ذات خوش خط لکھ کر طالب کے ہاتھ میں دے اور اسے کہے کہ اے طالب، اس اسم اللہ کو اپنے دل پر لکھ۔ چنانچہ جب اسم اللہ طالب کے دل پر سکونت و قرار اختیار کر لے تو طالب کو کہے کہ اے طالب، دیکھ کہ اسم اللہ کے حروف میں سے سورج کی طرح تجلی نور اور روشنی طلوع ہو رہی ہے، اور دیکھ کہ دل کے گردا گرد ملک لا یزال و لا زوال کا ایک میدان نظر آ رہا ہے، جو کہ 14 طبقات سے بھی وسیع ہے، بلکہ ہر دو جہاں اس میدان میں ایک رائی کے دانہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ چنانچہ اس میدان میں طالب کو ایک روضہ کا گنبد نظر آتا ہے۔ اس روضہ کے دروازے پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تالا لگا ہوتا ہے، اور کلمہ طیب کے تولے کی چابی اسم اللہ ذات ہے۔ جب طالب اسم اللہ ذات پڑھتا ہے تو تالا کھل جاتا ہے اور طالب روضہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اندر ایک عظیم مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتا ہے۔ چنانچہ طالب مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم صحبت ہو جاتا ہے اور اسے حکم خدا بندی سے قرب حبیب یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جاتا ہے اور طالب اللہ با توفیق ہو جاتا ہے۔ مگر مرشد کامل کو چاہیے کہ ایسے صادق صدیق طالب کا ہمیشہ ہمراہ رفیق رہے۔ واضح ہو کہ اگر کسی طالب کا دل شیطانی وسوسوں اور نفسانی وہمات کے سبب مردہ، سیاہ اور افسردہ ہو جائے، کیونکہ آدمی کے وجود میں 1,60,000 ایسے زنار موجود ہیں جن کی دشمنی یہود و نصارہ کی دشمنی سے بھی زیادہ سخت تر ہے، اور یہ زنار کسی طرح انسان سے جدا نہیں ہوتے۔ یہی زنار دل کے مردہ، سیاہ، افسردہ ہونے کا سبب ہوتے ہیں۔ پس مرشد کامل کو چاہیے کہ ایسے طالب کو تصور اسم اللہ ذات کی تلقین کرے اور تفکر اور توجہ سے اسم اللہ ذات اور کلمہ طیبات کے حروف طالب کے دل کے گرد لکھ دے۔ ان حروف کے لکھتے ہی طالب کے وجود میں سر تا قدم ایسی آتش توحید، انوار از قرب معرفت دیدار پروردگار پیدا ہوگی کہ تمام زنار بدکار یکبارگی جل جائیں گے۔ بعد ازاں طالب مسلمان صفات القلب صادق الیقین ہو جائے گا اور توحید اور دیدار پروردگار میں غرق ہو کر کفر و شرک سے بیزار ہو جائے گا۔ اے جان من، غور سے سن، مرشدوں اور طالبوں کے لیے بس یہی ایک بات کافی ہے کہ ہر ایک انسان کے دائیں پہلو میں مقام نفس ہے اور بائیں پہلو میں مقام شیطان ہے، اور ان دو دشمنوں سے جنگ جاری ہے۔ تو جس انسان کے ہر دو پہلو میں اس طرح کے دشمنوں کی موجودگی یا تو مانند زخم تیر ہے یا کہ مثل درد خار ہے، تو اسے نیند اور سکون سے کیا سروکار ہے۔ لہٰذا اے عزیز، دانا بن اور خبردار ہو جا کہ بلا فرصت موت کا کیا اعتبار ہے۔ پس طالب کو چاہیے کہ تصور اسم اللہ ذات میں مشغول ہو جائے، اور جب اسم اللہ کے حروف میں سے شعلہ تجلی انوار پیدا ہو تو اسے تجلی انوار میں غرق ہو کر دیدار پروردگار سے مشرف ہو جائے کہ اسے نہ یاد رہے بہشت، بہار، اور نہ ہی دوزخ کی نار، اور نہ ہی یاد رہے
رات کا اندھیرا اور نہ ہی دن کی رفتار، کیونکہ الایمان بین الخوف والرجا، واقعہ ہوا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ جب فقیر اسم اللہ ذات کی مشق میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے وجود کے بال زبان کھولتے ہیں اور جوش میں آ کر اللہ 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 کہنے لگتے ہیں، اور اس کا قلب سر ہو ہو کا نعرہ مارتا ہے، اور اس کی روح هو الحق هو الحق هو الحق کی فریاد کرتی ہے، اور اس کا نفس ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کا ورد کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو مجھ کو نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں بالضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس میں اللہ ذات کی مشق وجودیہ کا نقش معشوقی اور محبوبی کے مراتب رکھتا ہے۔ واضح ہو کہ انسان کے وجود میں دو دم یعنی دو سانس ہیں، ایک دم جو اندر جاتا ہے اور دوسرا دم جو باہر آتا ہے، اور ان دونوں سانسوں پر فرشتے تعینات ہیں۔ جو فرشتہ اندر جانے والے دم پر موکل ہے وہ بھی حق تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہے کہ خدا بندہ اس دم کو اندر ہی قبض کر لوں یا باہر آنے دوں، اور جو فرشتہ باہر آنے والے دم پر موکل ہے وہ بھی اسی طرح عرض کرتا ہے کہ پس اس طرح ہر دم رب العالمین کے حضور عرض کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ انسان کا وہ دم جو تصور اسم اللہ ذات کے ساتھ وجود سے باہر آتا ہے، وہ دم وجود سے باہر آتے ہی نور کی ایک خاص صورت اختیار کر لیتا ہے اور فوراً بارگاہ خدا بندی میں شرف حضوری حاصل کر لیتا ہے، اور وہ دم ایسا قیمتی اور بے بہا موتی بن جاتا ہے کہ اگر کونین ہر دو جہان اور جس قدر بھی متاع دنیا اور بہشت وغیرہ ہے سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو سب مل کر بھی اس سانس کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ دم وہ سانس گوہر بے بہا ہوتا ہے۔ چنانچہ فقراء کو اسی لیے خزائن الہی گوہر بے بہا کا خزانچی کہتے ہیں۔ اللہ بس ما سوا اللہ بس۔ واضح ہو کہ جب طالب اللہ اس میں اللہ ذات کا شغل یعنی تفکر و مراقبہ شروع کرنا چاہے تو طالب کے لیے لازم ہے کہ اول کامل وضو کرے اور پاک لباس پہن کر کسی خالی مقام پر آئے، روح بقبلہ ہو کر قعدہ میں مربع بیٹھے، اور جب اسم اللہ ذات میں متوجہ اور غرق ہونا چاہے یعنی جب اشتغال اللہ شروع کرتا چاہے تو اپنی آنکھیں بند کر کے مراقبہ میں اسم اللہ ذات کا تفکر کرے۔ لیکن طالب اللہ کو چاہیے کہ شروع کرتے وقت ظاہر و باطن کے تمام شیطانی راستے بند کر لے اور اپنے آپ سے تمام نفسانی خطرات دور کر لے۔ پھر طالب اللہ کو چاہیے کہ 3 مرتبہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور 3 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم پڑھے، اور 3 مرتبہ 4 قل پڑھے، اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ سے لے کر پورا کلمہ تمجید پڑھے، اور 1000 مرتبہ استغفار پڑھے، اور 3 مرتبہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرے۔ اس کے بعد طالب اللہ کو چاہیے کہ شروع میں تصور اسم اللہ ذات تفکر سے اپنے دل پر لکھے تاکہ اسم اللہ ذات کی تاثیر سے اس کا سینہ صاف ہو جائے اور تمام خناس خرطوم مر جائیں، یعنی شیطانی اور نفسانی خطرات بالکل دور ہو جائیں۔ پھر 2 آنکھوں کا تصور کر کے مراقبہ میں پرواز کرے اور دل کے گردا گرد ایک وسیع میدان میں پہنچے جس میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہوگی۔ چنانچہ جب طالب اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع الامت کی مجلس پاک میں داخل ہو تو اس وقت مجلس پاک کی تحقیق کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور سبحان اللہ اور درود شریف ضرور پڑھے تاکہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے
حکم ہو کہ اے صاحب تصور یہ خاص مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شیطان کو قدرت نہیں کہ اس مقام پر پہنچ سکے۔ اس کے بعد طالب اللہ حق و باطل کی تحقیق کرے، اگر خوب تحقیق اور اچھی طرح کا معائنہ کرے گا تو اسے دل کے گردا گرد مزید 4 میدان دکھائی دیں گے، چنانچہ میدان ازل، میدان ابد، میدان طبقات یعنی عرش سے تحت زمین دنیا، اور میدان عقبہ کا مشاہدہ کرے گا، اور اس طرح وہ دیکھے گا کہ دل ہی میں قلب ہے، اور قلب میں سر ہے، اور سر میں اسرار ہے، اور اسرار میں مشاہدہ نور حضور معرفت اللہ قرب دیدار پروردگار ہے۔ چنانچہ مرشد کامل طالب صادق کو روز اول ہی مشاہدہ دل کے مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے، جبکہ ناقص مرشد روز و شب چلوں اور ریاضت وغیرہ میں ڈالے رکھتا ہے۔ صورت تصور دل اور دل کے گرد جو 4 میدان ہیں، اس کے بعد اسم اللہ ذات اور اسم محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تصور میں رکھے اور اپنی نظر ان دونوں اسما پر رکھے اور دریائے توحید الہی میں غوطہ لگائے اور ذکر اللہ کے غلبہ کے باعث غرق ہو جائے، بلکہ اس آیت کریمہ کے موافق خود سے بے خود ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کا ذکر کر حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھول جائے۔ واضح ہو کہ معرفت خدا بندی، معراج اللہ، محبت الہی، روحانیوں سے ملاقات، قرب، مشاہدہ، اسرار ربانی، مرتبہ فقر، فنا فی اللہ و بقا باللہ، توحید سبحانی کی ابتدا سے انتہائے تصور، تفکر، تصرف، توجہ، توکل، تمام طرح کا ذکر حضور، علم کلمات ربانی، الہام مذکور وغیرہ، ان سب کی اصل اور بنیاد اسم اللہ ذات کی مشق کی تاثیر ہے۔ چنانچہ جب طالب تفکر کی انگلی سے اپنے دل پر اسم اللہ ذات لکھتا ہے تو اسے اسم اللہ ذات سے علوم معلوم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 میں فرماتی ہے علامہ آدم الاسماء کلہا، کا علم معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 30 سورۃ العلق آیت نمبر 1 تا 5 میں فرماتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک اکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کا علم معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کے نام سے پڑھ کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، یعنی انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جس کو انسان پہلے نہ جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن آیت نمبر 1 تا 4 میں فرماتی ہے الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، کا علم معلوم ہو جاتا ہے کہ وہی رحمان ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا۔ چنانچہ اسے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کا علم بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ تحقیق ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، اور اسے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کا علم بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ چنانچہ اسے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کا علم بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور چھوڑ کر چلا آ اس کی طرف سب سے الگ ہو کر، اور اسے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، کا علم بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔ واضح ہو کہ العلم و علمان، علم المعاملات والعلم المکاشفہ کے مطابق علم کی 2 اقسام ہیں، ایک علم معاملہ اور دوسرا علم مکاشفہ۔ تاہم جب علم مکاشفہ یعنی معرفت الہی کا علم منکشف ہو جاتا ہے تو علم معاملہ خود بخود علم مکاشفہ میں ہی آ جاتا ہے، اس لیے کہ تصور اسم اللہ ذات کی مشق وجودیہ کی مشق کرنے والا حق تعالیٰ سے بے حجاب ہو جاتا ہے۔
اور اسے تمام ظاہری اور باطنی علوم اور کلمات الحق یعنی کلمات ربانی کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ لہذا پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف آیت نمبر 109 میں فرمان خدا ہے، کلو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ اگر کلمات ربانی لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو پیشتر اس کے کلمات ربانی ختم ہوں، وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، خواہ ان کی مدد کے لیے اور سمندر آ جائیں۔ اور اسی علم مشق تصور اسم اللہ ذات سے تزکیہ نفس یعنی نفس کی پاکیزگی، تصفیہ قلب دل کی صفائی، تجلیہ روح روح کی روشنی اور تجلیہ سر کی تجلیات حاصل ہوتی ہیں۔ جو شخص یہ مراتب حاصل کر لیتا ہے اس کا وجود قلب کا لباس پہن لیتا ہے اور اس کا قلب روح کا لباس پہن لیتا ہے اور اس کی روح سر کا لباس پہن لیتی ہے۔ جب یہ تمام یک وجود ہو جاتے ہیں تو اس کے وجود سے برے اوصاف نکل جاتے ہیں، اس کے ظاہری حواس خمسہ بند ہو جاتے ہیں اور حواس باطن کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسے منافخت فیہ من روحی کا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس آدم میں اپنی روح پھونکی۔ چنانچہ جب روح اعظم وجود معظم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں داخل ہوئی تھی تو روح نے جو اول کلمہ یعنی بات کہی تھی وہ یا اللہ کہا تھا، اور اللہ کا نام یعنی اسم اللہ ذات کے کہنے سے بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہ رہا تھا، تاہم تا قیامت بھی کوئی شخص اسم اللہ ذات کی کنہ کو یعنی حقیقت کی انتہا کو نہ پہنچ سکے گا۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 4 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔